علیکم کے ای نیوز کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عثمان رزاق۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان آج راولپنڈی میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 200 بیڈز کا ہسپتال 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا رات گئے ہسپتال کے مقام کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کے بغیر IMF ڈیل قبول نہیں، اچانک وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین FBR کو نکال دیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے وزیر اعظم تعیناتی سے پہلے نئے شخص سے ملاقات بھی نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تعیناتیاں IMF کرا رہا ہے۔ اقوام متحدہ فوری تحقیقاتی کمیشن مقبوضہ کشمیر روانہ کرے۔ صدر ذات کشمیر سردار مسعود خان کا کہنا ہے بھارت کا مسئلہ کشمیر کو 2 طرفہ مسئلہ قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکیاں ناقابل برداشت ہیں۔ برطانیہ، امریکہ سمیت دنیا کے بااثر ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کی امن و سلامتی یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بین الاقوامی سیاحت کے لیے راولاکوٹ موزوں ترین ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا کہنا ہے راولاکوٹ میں ٹریفک دباؤ کم کرنے کے لیے فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ شہر کی خوبصورتی اور صفائی کے لیے حکومت تمام وسائل فراہم کرے گی۔ اسلامی ممالک مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کے لیے کوشش تیز کریں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئے روز انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان کا کہنا ہے OIC اور دیگر مسلم ممالک کھل کر کشمیریوں کی حمایت کریں۔ آڈیو لیک سکینڈل، راجہ فاروق حیدر خان کو ہٹانے کے لیے پلان A، B اور C پر کام شروع۔ کئی وزراء استعفیٰ دینے پر رضامند۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے فاروق حیدر سے چھٹکارا پانے کے لیے فیصلہ کن راؤنڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ فاروق سکندر کے کابینہ چھوڑنے کے بعد استعفیٰ دینے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ جماعت خطرے میں ہے، فاروق حیدر فوری پارلیمانی پارٹی اجلاس بلائیں۔ وزیر زراعت مسعود خالد کا کہنا ہے سکندر حیات ہم سب کے محسن ہیں، ان کی عزت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو تو اس کی تلافی بھی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کا فاروق حیدر کے خلاف دارالحکومت میں شدید احتجاج، گو فاروق گو کنارے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر خواجہ فاروق احمد خان کا کہنا ہے فاروق حیدر کے پاس اقتدار میں رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا، بلا تاخیر وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیں اور ساری قوم خصوصاً خواتین سے معافی مانگیں۔ اور لاہور داتا دربار دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، شہداء کی تعداد 12 ہو گئی۔ لوہاری گیٹ کا رہائشی 19 سالہ مدثر میو ہسپتال میں زیر علاج تھا، باقی زخمیوں کا علاج جاری۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kenews.tv۔ اللہ حافظ۔